مختلف ادبی سرگرمیوں کے لیے ہمارے چینل ادب نما اسٹوڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ ادب نما اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ بی اے آنرس عربک 2017 جامعہ ملیہ اسلامیہ پریویس پیپر کا دوسرا مرحلہ یعنی سبجیکٹو سوالات اور اس کے جوابات لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ طوالت کی وجہ سے ہم نے دونوں مرحلوں کو 2 پارٹ میں بانٹ دیا تھا، یعنی پہلا مرحلہ سوال و جواب ما تحقیق اپلوڈ کیا جا چکا ہے، جس کی لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ ہم یہاں سبجیکٹو سوالات پر گفتگو کرنے والے ہیں، اس کی بدلتی صورت، سبجیکٹو سوالات کس طرح سے آتے ہیں، اس کا پیٹرن کیا ہے، ہم ان تمام باتوں کو لے کر کے اس ویڈیو میں گفتگو کرنے والے ہیں۔ عزیز دوستوں، ہم پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے سوال میں آپ کو مادہ خبرہ سے مشتق جملے خالی جگہوں میں بھرنے ہیں۔ کبھی کبھی مادہ کتبہ بھی آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو عربی قواعد اور گرامر پر دسترس ہے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی، بصورت دیگر آپ کتنا تجربہ رکھتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ اب ہم پہلی مثال لیتے ہیں۔ کتبہ کی مشتقات سے بھرنا ہے ان سبھی کو۔ حل عندک ای خبر عن الموعد النہائی، یعنی کہ یہاں پہ خبرین ہوگا۔ الطلاب مدیر الجامعاتی، دوسری مثال دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہوگا اخبر الطلاب مدیر الجامعاتی۔ اسی طرح سے آپ تمام میں مناسب مشتقات کو بھرتے جائیں گے۔ کتبہ مادہ ہے تو آپ لکھیں گے ذهب خالد الى المکتبہ۔ اسی طرح سے قرأ حامد کتابا، تو کتبہ مادہ سے بھی آپ اسی طرح سے اخذ کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھیں، اس سوال میں غلط جملے لکھے ہیں، آپ کو صحیح جملے لکھنا ہے۔ پہلی مثال ہم لیتے ہیں، جملہ الخاطئہ هذان کرسیان قدیمتان، اس کو ہم صحیح لکھیں گے هذان الکرسیان قدیمتان۔ اور اسی طرح سے ایک اور مثال لیتے ہیں، اس میں تیسرے نمبر پہ ہم چلتے ہیں۔ هذا کتاب الذی قرأته 3 مرات، اس کو ہم صحیح کرتے ہیں هذا الکتاب الذی قرأته 3 مرات۔ اسی طرح سے آپ صحیح جملے لکھتے جائیں گے اور آپ کو اس کے سلسلے میں اس سے اخذ کرنا ہے۔ ان سوالات کو دیکھ کر کے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ سوال نمبر 3، اگلے سوال پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو فعل امر کی گردان پوچھ رہا ہے۔ آپ کو نامہ یا نامو یا دعا یا دو سے فعل امر کی گردان لکھنی ہے۔ اس سوال میں کبھی ماضی، کبھی مضارع، کبھی معروف، کبھی مجہول، کبھی امر، کبھی نہیں، اس طرح کی گردان پوچھتا رہتا ہے۔ یہی کرائیٹیریا ہے۔ اب اگر آپ کو دعا یا دو سے مضارع کی گردان پوچھ لیا، جیسے یہاں پہ امر کی پوچھ لیا، تو اگر آپ مدرسے سے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کہ وہ بنیادی طور پہ پتہ ہوگا، چونکہ اولیٰ متوسطہ سے ہی امین الصرف، امین النحو وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دعا یا دو سے مضارع کی گردان پوچھ لی تو آپ کو اس طرح سے لکھنا ہوگا یدعو یدعوان یدعون، تدعو تدعوان یدعون، تدعو تدعوان تدعون، تدعین تدعوان تدعون، ادعو ندعو۔ اسی طرح سے آپ بدل کر کے گردان دیے جاتے ہیں۔ آپ اگر یہاں پہ اعراب کے لیے نہیں پوچھا ہے تو آپ اعراب نہیں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے اگلے سوال پہ اگر ہم چلیں تو ان کلمات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہاں پہ کچھ کلمات ذکر کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، ان کو آپ اپنے جملے میں استعمال کریں گے۔ اگر ہم پہلی مثال لیں تو اس میں ہے 11، تو اس کو ہم استعمال کریں گے اپنے جملے میں، تو اشتریت 11 کراسۃ من المکتبہ۔ اسی طرح سے اگر ہم آپشن نمبر 3 پہ جائیں تو الخامس لکھا ہے، تو آپ اگر اپنے جملے میں استعمال کریں گے تو ادرس فی الصف الخامس استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آخر میں جائیں گے تو دیکھیں گے الفساد لکھا ہے۔ قرآن میں بھی بہت جگہ الفساد کا ذکر ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں نہیں کوئی جملہ بن پا رہا ہے تو آپ وہاں سے بھی اخذ کر سکتے ہیں۔ بہت مشہور آیت کا ایک ٹکڑا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ آگے ہم سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ کو اعراب لگانا ہے، تو وہی چیز جو میں نے پیچھے دہرائی ہے کہ آپ کو صرف و نحو، عربک گرامر کے قواعد و ضوابط کا علم ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ بنیادی طور پر اگر آپ نے عربک گرامر کو نہیں پڑھا ہے تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، چونکہ اگر میں یہاں پہ اعراب لگا دوں یا کسی سے مدد لے کر کے اعراب لگوا کے آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں تو بھی بہت زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہے، چونکہ ہر سال جملے نئے ہوتے ہیں، پیراگراف نئے ہوتے ہیں، تو یہ آپ پر ہی منحصر ہے کہ آپ کس طرح سے
اس کی تیاری کرتے ہیں. بس یہ آپ کے سامنے ایک سمپل ہے کہ آپ کو جملے دیے جائیں گے، آپ کو اعراب لگانا ہے. سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں، یہ 10 نمبر کا ہے. اس سوال میں آپ کو انگلش سے عربک بنانا ہے. تو ہم مثال لیتے ہیں. پہلی مثال، These pens are new. هذه الأقلام جديدة. اور مثال دیکھتے ہیں. What do these girls want to be in future? ماذا تريد هذه الطالبات في المستقبل؟ اسی طرح سے احمد's younger brother lives near a hospital. يسكن أخو أحمد الصغير بالقرب من المستشفى. He has been studying for 3 years in جامعة ملية إسلامية. هو يدرس في الجامعة الملية الإسلامية منذ 3 سنوات. اسی طرح سے تمام سوالات آتے ہیں، بس جملے بدل دیے جاتے ہیں، سنٹینس بدل دیا جاتا ہے، پیٹرن سیم ہوتا ہے. اب اگر ہم اگلے سوال یعنی آخری سوال کی طرف جائیں تو اس میں آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے. آپ کو ان پیراگراف کو بہت غور سے پڑھنا ہے، باریکی سے پڑھنا ہے. 3 سے 4 پیراگراف ہوتے ہیں. اس کے بعد سوالات قائم کیے جاتے ہیں. 4 سے 5 سوالات آپ کو دیے جاتے ہیں اس میں. اب ان سوالوں کے جواب آپ کو انہی پیراگراف میں ڈھونڈ کے لکھنا ہوتا ہے. یہ آپ کی آسانی کے لیے لکھا جاتا ہے، اور اس کا بھی پیٹرن سیم ہوتا ہے ہر سال. یعنی کہ جتنے بھی سوالات ہم نے پیچھے ڈسکس کیے ہیں، سبھی کا پیٹرن یکساں ہوتا ہے ہر سال. بس جملے بدل دیے جاتے ہیں، پیراگراف بدل دیے جاتے ہیں، اور ان کی شکل و صورت ایک ہی جیسی ہوتی ہے. عزیز دوستوں، بی اے آنرس عربک 2017 پریویس پیپر کے سبجیکٹو سوالات پر ہم گفتگو کر رہے تھے. اس سے پہلے ہم نے آبجیکٹو سوالات کے جوابات ما تحقیق اسی چینل پر اپلوڈ کیے ہیں، جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گی. دوستوں، کسی طرح کی مثال میں غلطی یا ہم نے کسی آپشن میں غلطی کی ہو، چونکہ میں بھی ایک ادنا طالب علم ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی طرح کی مثال دینے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے تو کمنٹ باکس میں برائے کرم اس کی طرف اشارہ کریں. انشاءاللہ اس کا ازالہ کیا جائے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. مختلف ادبی سرگرمیوں کے لیے ہمارے چینل ادب نما اسٹوڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں.